ہمارے سے مراد ہمارے مسلمان بھائی جن کو پتہ ہی نہیں کہ قبرستان میں جانے کے آداب کیا ہیں. قبر پہ جاتے تو ہیں، وہاں جا کر کیسے جانا ہے، کیا سلام کرنا ہے، کیا ان کے لیے دعا کرنی ہے، کوئی پتہ نہیں. بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہاں جا کے منتیں مانو، چڑھاوے چڑھاؤ. آج بھی میں آ رہا تھا تو میرے جو استاد صاحب ہیں، ڈرائیور صاحب، کہہ رہے قاری صاحب یہ دیکھو یہ ٹرک پہ آج جا رہے ہیں دیگے چڑھا کے، کیونکہ بارش ہے. پہلے ٹرالیوں پہ جاتے تھے یہاں رنگیلے صاحب ہے، آج یہ ٹرک پہ جا رہے ہیں، اوپر کنات لگائی ہوئی انہوں نے. تو وہ وہاں جا کے چڑھاوے چڑھائیں گے، دیگے چڑھائیں گے، جو کوئی منتیں مانی ہوں گی. تو یہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں، سب شرک کے مشابہ، شرک کی طرف لے جانے والی. اللہ کے پر توکل، اعتقاد، یقین، بھروسہ، ایمان کو کم کرنے والی چیزیں. بعض اوقات تو ایسے فیل کرتے ہیں کہ ایمان سے ہی ہم خالی ہو جاتے ہیں، ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے ہمارا. تو بھائی آج بھی اگر کوئی پابندی لگانا چاہے نا اس لیے لگا سکتا ہے قبرستان میں کہ یہ کام نہیں کر سکتے. قبرستان جاؤ، آداب یہی ہے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے قبرستان، جنت البقیع میں جاتے تھے. السلام علیکم یا القبور فرماتے کہتے، پھر ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے. صحابہ بھی جاتے تھے. قبرستان جانا مستحب ہے، لیکن وہاں جا کر ایک تو اپنی آخرت کی فکر کرے، موت کی فکر کرے. موت کا عقیدہ پختہ ہوگا کہ دیکھو یہ بھی آ گئے، بڑے بڑے لوگ یہاں پڑے ہیں، ہمارے آباء و اجداد آئے ہوئے ہیں، ہم نے بھی یہیں آنا ہے، موت ہمیں بھی آنی ہے. آخرت کی فکر کی نیت سے جائے. مسلمان مدفون جو ہے وہاں اپنے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی دوسرے مسلمان ہیں، ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کی نیت سے جائے. یہ جانا جائز ہے. کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کی نیت سے جائے، جائز ہے. اس سے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. نہ جا کے وہاں سجدہ کرے، نہ بوسہ دے، تعظیمی سجدہ بھی نہ کرے. کہتے ہیں ہم کون سا ان کو خدا سمجھتے؟ نہیں صاحب، تم احتراماً اگر سجدہ کرو یہ بھی منع ہے، یہ بھی حرام ہے شریعت اسلامیہ کے اندر. طواف بھی نہیں کرنا. کسی بڑے سے بڑے غوث قطب کی قبر پہ بھی چلے جاؤ، جدھر سے جاؤ ادھر سے ہی واپس آ جاؤ. طواف صرف ایک گھر کا، اللہ نے اپنے گھر کا، اللہ نے نبی نے اسی گھر کے طواف کو ہمارے لیے جائز قرار دیا. اپنی قبر کا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کو جائز نہیں قرار دیا. چاہے جائے کہ ہم دوسروں کی کریں. صرف ایک حج کے موقع پہ بیت اللہ کا طواف اس کا حکم ہے، باقی کسی قبر کا، کسی شجر کا، کسی حجر کا، کسی کا. قبرستان میں جانے کا اس لیے بھی حکم ہے کہ وہاں جا کر جب ہم بخشش کی دعا، مغفرت کی دعا کریں گے تو وہ بڑے توجہ کے ساتھ کریں گے. یہاں بھی مغفرت کی دعا ہو سکتی ہے، اسی لیے کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب لکھا ہے علماء نے، وہاں جانا مستحب ہے. قبرستان ہر نماز کے اندر ہم دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے میرے رب میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی فرما، تمام مومنین کی بھی فرما. ہم تو دعا کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ قبرستان جا کے دعا کریں گے اپنے والدہ کے لیے، والد کے لیے، اپنے دوست کے لیے، مسلمان کے لیے، تو وہ ایک توجہ ہوگی کہ سامنے موجود ہے قبر. جیسے ہم نماز نہیں پڑھتے کعبہ کی طرف، کس لیے پڑھتے ہیں؟ کوئی کعبہ کی تھوڑا عبادت کرتے ہیں، عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں. سجدہ بھی اللہ کو، نماز بھی اللہ کو، رکوع بھی اللہ کو، سب کچھ اللہ کی. نماز ساری کی ساری اول سے لے کے آخر تک اللہ کی. پھر کعبہ کی طرف کیوں توجہ کر؟ صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ادھر توجہ کرو گے نا تو گویا میری طرف توجہ ہوگی، تمہاری اللہ کی طرف توجہ ہوگی. اس لیے قبرستان میں جا کے
دعا کرنا، اپنی آخرت کی بھی فکر ہوتی ہے، موت کی بھی فکر ہو، دنیا کے فانی ہونے کا بھی یقین آتا ہے کہ دیکھو یہ سارے پڑے ہیں یہاں، کل ہمارے ساتھ تھے، آج جدا ہو گئے، کل ہم نے بھی جانا ہے، اس لیے کہ کسی کے پاس بھی گارنٹی نہیں، اتھارٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ یہیں رہے گا۔ بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، بڑے بڑے ڈاکٹر چلے گئے، صحیح کہا کسی نے، فرمایا کہ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت اینٹ پتھر کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، چند سانس ہے صرف۔ اسی لیے بعض شعراء تو اسے پانی کے بلبلے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں انسان کی زندگی کو۔ قبرستان میں جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنی موت کا خیال آتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ میں نے بھی یہیں آنا ہے۔ اس لیے تو وہ جب السلام علیکم یا القبور کہتے ہیں نا، وہاں یہ بھی ہے انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، تمہارے نقش قدم پر آنے والے ہیں ہم بھی۔ یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ یہ پڑھو۔ تو قبرستان میں جائے اس نیت سے جائے، آخرت کی، قیامت کا یقین پختہ ہو، اور اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کا دھیان ہو، موت کا یقین ہو پختہ، اور اپنے بھائی کی بخشش اور مغفرت کی دعا کی نیت ہو، ارادہ ہو، بس۔ اس کے علاوہ نہ وہ وہاں جھکنا بھی جائز نہیں، جیسے آپ رکوع میں جھکتے ہیں، کوئی یوں جھک جائے تھوڑا سا قبر کے، نہ جھکنا بھی جائز، اپنا چہرہ قبر کی طرف کر لو، پشت قبلے کی طرف کر لو، سلام کرو، بخشش مغفرت کی دعا کرو، ہاتھ چھوڑ کے کرو تو زیادہ بہتر ہے، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر کسی کو شبہ ہو آنے جانے والوں کو، لوگ جی اسی قبر سے مانگ رہا، وہاں ہاتھ چھوڑ کے ہی دعا کرنا افضل ہے، بخشش کی، مغفرت کی۔ تو یہ چند آداب ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، میں اجازت تو تمہیں دے رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ وہاں جا کے اور کچھ نہیں کرنا، اپنی فکر کرو، اپنے بھائی کی بخشش مغفرت کی دعا کرو۔ مزید تفصیل انشاءاللہ عند آخر دعوانا ان الحمدللہ۔